اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ الحکیم فی خطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدری نفس بأی ارض تموت۔ خداوند ذوالجلال فرماتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر فوت ہوگا اور جان آفرین کے حوالے کرے گا۔ سامعین محترم، میرا موضوع سخن ہے برزخ، اور مولا امیر کائنات کی نظر میں برزخ کیا ہے، اور اس کے بارے میں چند ایک پیش آنے والے سوالات اور ان کے جوابات امید ہے توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ برزخ کیا ہے؟ اکثر و بیشتر سوال کیے جاتے ہیں اور درپیش سوال ہیں کہ برزخ کیا ہے؟ تو برزخ وہ عالم ہے جو دنیا اور قیامت کے درمیان واقع ہے۔ اسے قیامت صغریٰ، عالم قبر، عالم مثال اور خیال منفصل جیسے ناموں سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام نام ہیں عالم برزخ کے۔ موت کے بعد جب روح یہ ہماری روح ہے، مادی جسم سے جدا ہوتی ہے تو انسان برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ برزخ یعنی ایک فاصلے کا نام ہے، یعنی قبر، یعنی دنیا اور قیامت کے درمیانی فاصلے کا نام برزخ ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ سوال قبر ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سوالات بدن مثالی یعنی روحانی جسم سے کیے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے ایک علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ سوالات مادی جسم جو خاکی قبر میں موجود ہوتا ہے اس سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں۔ یہ بعض مفکرین جو ہیں اور وہ کہتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ عالم مومن اور غیر مومن دونوں کے لیے موجود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مومنوں کے لیے یہ جنت کی مانند اور کافروں کے لیے جہنم کی مانند ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ میں تکامل یا تنزل کا آیا امکان ہے؟ یعنی وہاں پر انسان مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جس طرح جاتا ہے اسی طرح ہے۔ تو برزخ میں عام انسانوں یعنی بچوں کے علاوہ عام انسانوں کے لیے اپنے اختیاری اعمال کے ذریعے ترقی یا تنزلی کا امکان ختم ہو جاتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے۔ البتہ دنیا میں کیے گئے اعمال کے اثرات کی بنیاد پر یہ امکان باقی ہے کہ وہاں ترقی بھی ہوتا ہے اور تنزلی بھی ہوتا ہے، یعنی انسان بلند مقامات پر بھی جاتا ہے اپنے دنیاوی اعمال کے اثرات کی بنیاد پر، اور تنزلی میں بھی جاتا ہے، جس طرح کہ اگر برے اعمال کیے ہوں تو وہاں پر اس کو تنزل بھی ہوتا ہے۔ برزخ میں شفاعت کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ برزخ میں شفاعت ہے یا نہیں۔ علماء کے درمیان برزخ میں شفاعت کے امکان پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ شفاعت کا دائرہ کار قیامت اور برزخ دونوں پر محیط ہے، جبکہ دوسرا گروہ اسے صرف قیامت تک محدود سمجھتا ہے۔ یہ مختلف اس کے بارے میں رائے ہیں۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ بدن مثالی وہ کیا ہوتا ہے؟ روحانی یا لطیف جسم جو مادی جسم کے مقابلے میں برزخ میں موجود رہتا ہے، یعنی روح جو ہے وہ بدن کے بغیر ناممکن ہے، لہذا بدن مثالی ہونا چاہیے اور وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ قبر کے سوالات، تو اس کے بارے میں موت کے بعد فرشتے قبر میں انسان سے اس کے ایمان اور اعمال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تکامل کا سلسلہ اور تنزلی کا سلسلہ، روحانی ترقی یا پستی کا عمل، تو یہ بھی وہاں پر جاری رہتا ہے۔ عالم برزخ کی خصوصیات مولا امیر کائنات کی نظر میں کیا ہیں؟ عالم برزخ کیا ہے؟ تو برزخ یا موت کے بعد کا وہ عالم جس کی طرف ائمہ اطہار علیہ السلام نے کئی بارہا اپنی روایات میں اشارہ کیا ہے، اور دنیاوی زندگی کو آخرت اور قیامت کی زندگی کی نوید اور خوشخبری قرار دی ہے۔
عالم برزخ پہلا اور آخری پڑاؤ ہے جہاں انسان کو شب اول قبر کے سوال و جواب کے بعد منتقل کیا جاتا ہے، اور وہ قیامت تک کے دنوں تک یہیں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ الامان و الحفیظ، اللہ جانے وہ کتنا لمبا سفر ہوگا اور کتنا کٹھن سفر ہوگا۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے قیامت، عالم برزخ اور موت کے بعد کی دنیا کی طرف متعدد بار اشارہ فرمایا ہے، تو آپ کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کے بیان شدہ عالم برزخ کے خصوصیات عرض خدمت ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان دنیا کے آخری دن اور رات کے پہلے دن میں داخل ہوتا ہے تو اس کے مال، اولاد اور اعمال اس کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے مال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے تجھے جمع کرنے اور بچانے کے لیے بڑی حرص کی اور بخل سے کام لیا، اب تو میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ مال جواب دیتا ہے، تو صرف اپنا کفن مجھ سے تو لے سکتے ہو اور کچھ نہیں لے سکتے ہو۔ پھر وہ اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم، میں نے تمہیں بہت چاہا اور تو ہمیشہ تمہاری حمایت کی، آج میری اس مشکل گھڑی میں تم میرا کیا سہارا بنو گے؟ وہ جواب دیتے ہیں، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم تجھے قبر میں دفن کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے نیک اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، خدا کی قسم، میں دنیا میں تیرے لیے بے رغبت تھا اور تجھ پر بوجھ محسوس کرتا تھا، آج تو میری مدد کیا کرے گا؟ عمل صالح جواب دیتا ہے، میں قبر اور قیامت میں تیرا ساتھی ہوں، یہاں تک کہ ہم دونوں کو تیرے پروردگار کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان دنیا میں اللہ کا ولی ہو تو اس کا عمل خوشبودار، خوبصورت اور حسین لباس میں ملبوس ایک شخص کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں تجھے اللہ کی طرف سے راحت، خوشبو اور نعمتوں بھری جنت کی بشارت دیتا ہوں، تو نے کتنا اچھا سفر کیا۔ انسان پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں جو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ انسان اس دن اپنے غسل دینے والے کو پہچانتا ہے اور جنازہ اٹھانے والوں سے بات کرتا ہے، انہیں جلدی کرنے کی قسم دیتا ہے۔ جب وہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو دو فرشتے منکر و نکیر، جن کو کہا جاتا ہے، اس کے پاس آتے ہیں۔ ان کے بال زمین تک لمبے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی اور آنکھیں چمکتی ہوئی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو کس نبی کی پیروی کرتا ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر انسان اللہ کا دوست ہو تو وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، جس طرح تو نے حق پر ثابت قدمی دکھائی، اللہ تجھے اپنی خوشنودی پر قائم رکھے۔ اس کی قبر کو کھلا کرتے ہیں، کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے، آرام سے سو جاؤ، جیسے ایک پرسکون جوان سوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کا دشمن ہو تو اس کا عمل بدبودار، بدصورت اور گندے لباس میں ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، تجھے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کی طرف جانے کی خوشخبری ہو۔ وہ غسال کو پہچانتا ہے اور کفن دفن کرنے والوں سے التجا کرتا ہے، مجھے قبر کی طرف نہ لے جاؤ۔ جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب اور نبی کون ہے؟ وہ جواب نہیں دے پاتا۔ فرشتے اسے ایک لوہے کے گرز سے مارتے ہیں جس سے تمام مخلوقات ہل جاتی ہیں۔
پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغ ناخنوں اور گوشت کے درمیان سے نکل آتا ہے۔ اللہ زمین کے سانپ، بچھو اور کیڑوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور یہ عذاب قیامت تک اس کے لیے جاری رہتا ہے۔ وہ سخت ہے۔ ہمارا اس دنیا میں عقیدہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اسی عقیدے کے مطابق ہم جواب دیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا علی علیہ السلام رب ہے، تو ظاہر ہے وہاں پر بھی ان کی زبان سے وہی نکلے گا کہ علی رب ہے، لیکن کون رب ہے؟ اللہ رب ہے، اللہ پروردگار ہے، پالنے والا وہی، رزق دینے والا وہی، مارنے والا وہی، زندہ کرنے والا وہی رب ہے، وہی مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہی ہمارا تمام مستقل جو یہ کائنات ہے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ ہمارے ائمہ طیبین و طاہرین یہ وسیلہ ہیں، بہترین وسیلہ ہیں درگاہ پروردگار میں انسان کی بلندی کے لیے، لیکن خلق کرنے والا وہی ہے، رزق دینے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، اور اس نے اس کائنات کی تدبیر کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، فالمدبرات امرا، جو امر بندگان اور لوگوں کے امر کی تدبیر کرتے ہیں اور کائنات کے امر کی تدبیر کرتے ہیں، وہ اس نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وقت کے امام کی وجود کی برکت سے تمام جو فیض ہے اس کائنات کو اسی چینل سے پہنچ رہا ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، یعنی امام زمان کی وجود کی برکت سے تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے وجود ذی جود کی برکت سے زمین و آسمان کا یہ سسٹم اور یہ نظام باقی ہے، اور یہ آسمان اور زمین جو قائم ہیں تو اس امام مبین اور امام وقت کے وجود نازنین کی برکت سے ہے۔ تو مومنین، برزخ کے کچھ سوالات ہیں اور کچھ خصوصیات ہیں۔ عالم برزخ میں صرف بنیادی عقائد اور ایمان جیسے توحید، نبوت، امامت وغیرہ اور قیامت اور عدل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیگر اعمال و گناہوں کا حساب قیامت تک مؤخر ہے۔ یہ نظریہ بھی ہے۔ یہ بات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسلام میں قلبی عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ عقائد کا خیال رکھے، عمل میں تو بسا اوقات کمزوری ہوتی ہے تو وہ خداوند متعال دور کر دیتا ہے، لیکن عقائد کی کمزوری جو ہے وہ انسان کو یا جنت لے جائے گی یا جہنم لے جائے گی، وہاں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور پہلے جو سوالات ہوں گے، بنیادی سوالات، وہ عقائد کے بارے میں ہوں گے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ولی خدا کے بارے میں۔ اور جو لوگ مولا علی علیہ السلام کو رب مانتے ہیں اور اللہ مانتے ہیں تو ان کا خدا جانے وہاں کیا حشر ہوگا۔ خود مولا علی علیہ السلام کے سامنے بھی شرمندگی ہوگی، پیغمبر اکرم کے سامنے بھی شرمندگی ہوگی، اور جو عذاب الہی ہوگا وہ علیحدہ ہوگا۔ تو عذاب اور نعمتوں کی غیر مادی نوعیت بھی ہوگی۔ برزخ کے عذاب جیسے قبر کا فشار یا لذتیں دنیاوی تجربات جیسی مادی نہیں ہیں، بلکہ روحانی اور ملکوتی حالتیں ہیں جو زندہ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں، بالا تر ہیں۔ علامہ فیض کاشانی فرماتے ہیں کہ یہ عذاب روایات میں صحیح ہیں، مگر ان کے اسرار زندہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اخلاقی عادات کا اثر ہے، انسان کے اندر پائی جانے والی عادات جیسے کفر ہے، نفاق ہے، یا ایمان ہے، یا نیکی ہے، یا جو بھی بغض ہے، حسد ہے، نفاق ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں موت کے بعد روحانی اوزار بن جاتے ہیں جو اسے آرام یا عذاب پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایمان ہے تو اس کی کیفیت جو ہے وہاں پر ایک بہترین شکل میں ہوگی، اور نفاق، کفر اور شرک جو ہیں ان کی وہاں پر عذاب کی کیفیت جو ہے وہ سخت تر ہوگی۔
اس سے دنیاوی زندگی میں باطنی اصلاح کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیا کرے، اپنا اصلاح کرے، اپنے اعمال کا، اپنے نیتوں کی اصلاح کرے۔ زندہ لوگوں کے اعمال کا مردوں پر اثر، نیک اعمال اور مغفرت کی دعائیں جو ہیں ان کا اثر باقاعدہ اس میں عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ زندہ لوگوں کا نیک اعمال جو ہیں، صدقہ ہے، نماز ہے، دعا کرنا ہے، اور مردوں کے لیے بخشش مانگنا ہے، ان کی معافی اور سعادت کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک اولاد ہے، ایک بھائی ہے، بہن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کراتے ہیں، یا مثلا جشن کراتے ہیں، اس میں تبرک دیتے ہیں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، تو ان کا اثر اور ان کا ثواب ان مرحومین کو ملتا ہے اور وہ اس سے خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مرنے کے بعد بھی انسانی رشتوں کی اہمیت کو واضح اور اجاگر کرتی ہے کہ فقط مرنے تک نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے۔ مر گئے اور اس کے بعد اب ختم ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روایات میں ملتا ہے کہ ہفتے میں 2 بار روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور اپنی اولاد، اپنے مال، اپنے رشتہ داروں سے کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کرو، ولو بے لقمتن، اگرچہ ایک لقمہ کے ذریعے بھی تم رحم کر سکتے ہو تو رحم کرو، اللہ کی راہ میں انفاق کر کے، خرچ کر کے، غریبوں یتیموں میں تقسیم کر کے اس کا ثواب مجھے ایصال کرو۔ یہ کتنی اہمیت ہے کہ وہ ہمارے جو زندہ ہیں ان کے ایک ایک لقمے کے محتاج ہیں کہ وہ خرچ کریں اور ہمارے ارواح کو ایصال فرمائیں۔ والدین کی مثلا بعض والدین دنیا سے ناراض ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اگر اولاد نے والدین کو ناراض کیا ہو تو ان کی وفات کے بعد نیک اعمال، استغفار اور رضامندی کی دعا سے اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ آقا والدین ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن والدین کے جانے کے بعد ان کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج، ان کے لیے طلب استغفار، ان کے لیے مصحف نمازیں، زیارات، تمام یہ قرآن مجید پڑھنا اور ان کو ایصال کرنا، یہ ان کی رضامندی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس طرح اگر والدین نے اولاد پر ظلم کیا ہو تو اولاد ان کے لیے بخشش مانگ کر ان کی حالت بہتر کر سکتی ہے۔ یعنی اگر والدین نے اولاد پر ظلم کیا ہو تو والدین جو ہیں ان کے لیے بخشش، اس طرح کے ہے، والدین ناراض ہو جاتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اولاد ان کے لیے کرتی ہے۔ اگر اولاد دنیا سے چلے جاتی ہے، والدین نے ظلم کیا ہوتا ہے، تو والدین اولاد کے لیے دعائے مغفرت، بخشش اور منوان اسی طرح جس طرح کہ اولاد والدین کے لیے کرتی ہے، والدین اولاد کے لیے کر کے ان کی رضایت کا سبب بن سکتے ہیں اور ان کو اپنے سے راضی کر سکتے ہیں۔ برزخ کے تجربات، خواہ عذاب ہوں یا نعمتیں، دنیا کی مادی چیزوں سے بالکل مختلف ہیں۔ انہیں مکمل طور پر سمجھنا انسان کے لیے ناممکن ہے کیونکہ یہ ملکوت کے عالم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قبر کے عذاب جیسے ظاہری مسائل پر توجہ دینے کے بجائے اپنے باطن کی اصلاح اور ایمان کو مضبوط بنایا جائے، ساتھ ہی مرحومین کے لیے نیک اعمال کر کے روحانی تعلق کو قائم رکھا جائے۔ لہذا عام ترین چیز جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھیں، واجبات کی طرف دیکھیں کہ ہم نے واجبات ادا کیے ہیں یا نہیں کیے، حتی الامکان کوشش کی جائے اپنے واجبات خود انسان ادا کر کے جائے، اور پھر جو ہے اپنے جو مرحومین ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء، اقرباء، دوست، احباب، ان کے لیے وقتاً فوقتاً فاتحہ پڑھتے رہیں، ان کے لیے اگر ممکن ہو تو انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں اور اس کا ثواب جو ہے ان کے نامہ اعمال میں بھیجتے رہیں تاکہ وہ بھی ہم سے راضی اور خوشنود رہیں، اور خداوند ذوالجلال ہمارے ان اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔